بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ اپنے شیخ کے بارے میں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ بیمار تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور بتایا کہ یہ بیماری ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو پھل زیادہ سے زیادہ کھلانے پڑیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میری آمدن اتنی نہیں ہے کہ میں پھل خرید سکوں، اور فرماتے ہیں کہ روزانہ روٹی کے ساتھ دال چلتی تھی اور ہم شوق سے کھاتے تھے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوا۔ احساس اس وقت ہوا جب ایک مہمان گھر پر آیا اور کہا کہ حضرت، جب بھی آتا ہوں آپ کے گھر دال ہی پکی ہوئی ہوتی ہے، اور اس دن اس کے بتانے سے یاد آیا کہ ہم کتنے دنوں سے دال کھا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ حلال اتنا ہی ملتا ہے۔ حضرت اس وقت دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث تھے اور گھر میں غربت کا یہ عالم تھا۔ حضرت فرماتے تھے کہ مجھے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی غربت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت کی قناعت کا حال۔ فرماتے ہیں اس حال میں اپنے آپ کو بہت بڑا بادشاہ سمجھتا تھا کہ میری ضرورت 2 وقت کی روٹی یا 3 وقت کی روٹی نہیں ہے، اور اللہ مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے رہا ہے۔ میری ضرورت صرف روٹی ہے اور وہ اس کے ساتھ دال بھی دے رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو اس وقت شکر کی حالت میں سمجھتا تھا، صبر والی حالت میں نہیں سمجھتا تھا، بلکہ جبکہ حالت یہ تھی کہ لاہور میں حضرت کے شیخ رہتے تھے۔ سال میں 1 مرتبہ ان کے پاس جانے کے لیے ٹرین کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ کہیں سے جوڑ توڑ کر، کچھ اپنے وظیفے سے بچا کر اتنے پیسے ہوتے تھے کہ جا سکے، اور جب جاتے تو آنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ 60 سال تک اس طرح غربت میں وقت گزارا ہے، لیکن فرمایا کہ میری ظاہری حالت ایسی ہوتی تھی کہ لوگ میرے پاس آ کر مجھ سے قرضے مانگتے تھے، اور اس غربت میں نفاست اتنی تھی کہ گھر میں پھولوں کا باغیچہ لگایا ہوا تھا۔ فرمایا کہ ان کو پانی دینے کے لیے برتن خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ لوگ کہیں گے کہ ایک طرف شوق ایسے پالے ہوئے ہیں اور دوسری طرف لوٹے کے پیسے نہیں ہیں، تو نفاست اتنی تھی۔ اس کے باوجود فرماتے تھے کہ مجھ سے اللہ کا شکر ادا نہیں ہو رہا، کیونکہ اللہ نے مجھے میری ضرورت سے زیادہ دے دیا ہے۔ اب جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو پھل کھلائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق صحیح بات کر رہا ہے، مگر ہم اپنے علم کے مطابق دیکھیں گے کہ میری زوجہ کو پھل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پھل کی ضرورت ہوتی تو اللہ انتظام کر دیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں اتنا دیا کہ آپ کی سوچ ہے۔ 60 سال کے بعد حضرت کا ناشتہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم صرف حضرت کا ناشتہ دیکھنے جاتے تھے۔ یہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب کے ناشتے کو دیکھنے کے لیے ہم جاتے تھے، ایسا ناشتہ کرتے تھے۔ جب کچھ بھی نہیں تو بس کے کرائے کے پیسے بھی نہیں، اور جب آئے تو پھر ایسے کہ گاڑی بھی کویت کے شہزادے سے خریدی۔ اللہ نے جس حال میں رکھا اس حال میں خوش رہتے تھے، پہلے بھی خوش اور اب بھی خوش۔ اور اتنی دولت کے باوجود گھر نہیں خریدا۔ پھر بعد میں خیال آیا کہ ایک آدھ کمرے کا پلیٹ لے لوں تاکہ میرے بعد میری زوجہ رہ سکے، کیونکہ بچے تو باہر ملک میں رہتے تھے، اور اپنے لیے ایک بالش بھی زمین نہیں چھوڑی، سب کچھ صدقہ کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میری جتنی دولت ہے میں وہ ساری صدقہ کر دوں، لیکن
پھر یہ ارادہ اس لیے ترک کر دیا کہ اگر میں نے ساری دولت صدقہ کر دی تو میں غریب بن جاؤں گا اور مجھ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو اور میں اس کو ادا کروں تاکہ زکوٰۃ ادا کرنے والوں میں میرا شمار ہو جائے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو لوگ دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں، اللہ ان کی ساری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں ضرورت کی تعریف وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ ہمارے ہاں ضرورت عیاشی کو کہتے ہیں اور یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر توکل کرو تو ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے، صبح خالی پیٹ اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ، اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی بھی روٹی کا انتظام ہوتا ہے۔